بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین جی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن کمیشن کی جو اپیلیں ہیں ان کے اوپر آج سماعت ہوتی ہے۔ یہ جو لاہور ہائی کورٹ میں ٹریبیونلز کی تشکیل کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی اپیلیں تھیں ان کے اوپر سماعت ہوئی۔ 5 رکنی لارجر بینچ نے اس کی سماعت کی ہے، جس میں امین الدین صاحب تھے اور جمال خان مندوخیل صاحب، پھر نعیم اغوان صاحب، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ 5 رکنی لارجر بینچ اس کی سماعت کرتا ہے اور بڑا اہم فیصلہ دیتا ہے۔ ایک تو جو چیف جسٹس احمد شہزاد صاحب نے ٹریبیونلز کے حوالے سے فیصلہ کیا تھا اس کو معطل کر دیا ہے، جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے سابقہ۔ تو اس کو معطل کرنے کے بعد پھر جو الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ تھا اس کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا وقتی طور کے اوپر، اور ساتھ میں جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں وہ ایک مشاورتی پلان لے کے آتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ جو چیف جسٹس عالیہ منیر صاحبہ ہیں، نئی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی، ان سے مشاورت کریں اس معاملے کے اوپر، ٹریبیونلز کے معاملے کے اوپر۔ تب تک یہ جو درخواست ہے یہ پینڈنگ میں رہے گی اور لگی رہے گی، اس کی سماعت ہوتی رہے گی، ہم اس کا ویٹ کریں گے۔ مگر دونوں فریق، لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ منیر صاحبہ اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ آپس میں مشاورت کرے اور ہمیں بتائے۔ تب تک کے لیے دونوں کے جو فیصلے ہیں ان کو سسپینڈ کیا جاتا ہے۔ یہ تھا یہاں پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے اوپر اعتراض بھی اٹھایا جاتا ہے، اور اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ آپ اس بینچ سے الگ ہو جائیں، اور یہ اعتراض اٹھایا گیا ہے جو نیاز اللہ نیازی صاحب ہیں انہوں نے اعتراض اس لیے اٹھایا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب باعث تھے، اور ان کے فیصلے جو ہیں جس بینچ میں بھی وہ بیٹھتے ہیں وہ ریلیف دیتے ہوئے نظر آتے ہیں مسلم لیگ نون کو یا پھر الیکشن کمیشن کو۔ سنی اتحاد کونسل کی جو نشستوں کا مخصوص کا ایک کیس چل رہا ہے اس میں بھی الیکشن کمیشن کو بڑا ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، اور ان کی جو وکیل تھے سکندر بشیر صاحب، ان کی ایک ٹیون ہی الگ تھی، ججز کو دھمکانے والی ٹیون جسے کہتے ہیں نا، اس ٹیون میں ججز کے سوال کے جواب نہ دینے، آگے چلا جانا، ہاتھوں کا ریئیکشن، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب ججوں کی تذلیل ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے خاموش تھے، نہیں بولے۔ پھر آئین کی بات کرتے ہیں اور ہر بار کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ تو جو لاہور ہائی کورٹ کا ایک آئینی فیصلہ تھا اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے۔ ٹریبیونلز کی تشکیل کے جو تناظر میں ایک فیصلہ دیا گیا تھا احمد شہزاد صاحب نے۔ اب عالیہ منیر صاحبہ جو نئی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے، ان کے کندھوں کے اوپر یہ پہلا بڑا معنی خیز ایک کیس ہے اور اس کی ذمہ داری پڑ گئی ہے۔ ان کے لیے یہ امتحان ہے ان کا، دیکھنا یہ ہے کہ وہ اب کس طرف اپنا سٹانس رکھتی ہیں، آئین اور قانون کے مطابق یا پھر مسلم لیگ نون کے مطابق یا پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور الیکشن کمیشن کے ساتھ ان کا سٹانس مشترکہ ہوتا ہے۔ یہ اب دیکھنا باقی ہے۔ کچھ ریمارکس آئے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ ایک لڑائی ہے چھوٹی سی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اور نیاز اللہ نیاز صاحب کی، جب وہ اعتراض کرتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، وہ دیکھتے ہیں، اور یہ جو اصل میں ریمارکس آئے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں نیاز اللہ نیاز صاحب، انہوں نے اعتراض اٹھایا چیف جسٹس صاحب کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ پہ اعتراض ہے سٹارٹنگ میں۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب سن کے کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا جناب ہمیں آپ پہ اعتراض ہے دوسری دفعہ۔ انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو سن لیا۔ تیسری دفعہ پھر کہا ہے کہ ہمیں آپ پہ اعتراض ہے، آپ اس بینچ سے الگ ہو جائیں۔ اور یہ صرف مجھے اعتراض نہیں ہے، یہ جو قیدی 804 بیٹھا ہے اڈیالہ جیل میں،
اس کو بھی اعتراض ہے آپ کے بینچ میں شامل ہونے کا۔ تو یہاں پر پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سے گرم ہوتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ تشریف رکھیں، ہم بعد میں آپ کو دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، جو بھی آپ بیٹھیں۔ تو یہاں پر صرف ایک اور بات کہ عمران خان صاحب کو کس پہ اعتراض ہے، کب اعتراض ہے، یہ تو ابھی تک کلیئر نہیں ہے، مگر یہاں پہ ایک ریمارکس ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کے۔ صرف مجھے نہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہا گیا کہ صرف مجھے نہیں بلکہ عمران خان کو بھی اعتراض ہے۔ تو یہاں پر جن کی آپ بات کر رہے ہیں جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کہتے ہیں انہوں نے جیل سے درخواست کی کہ مجھے سنا جائے، عدالت نے انہیں اجازت دی، لائیو سنا گیا ان کو، اور وہ ان کی جو پیشی ہے جیل سے ان کو یقینی بھی بنایا گیا۔ تو یہاں پر ہمیں آپ کو نہیں سننا، سوچیں گے کہ آپ کے خلاف الیکشن جو ہے، جو ایکشن ہے وہ لیا جائے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں سنیں گے اور سوچیں گے کہ سپریم کونسل جو ہے یا سپریم بار جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اس کے ریکمینڈ کیا جائے، ریکویسٹ کی جائے کہ آپ کا لائسنس بھی کینسل ہو جائے، اور آپ سکینڈلائز کر رہے ہیں پورے معاملے کو۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ میرے اوپر آپ نے اعتراض کیا ہے، آپ نے سرخیاں بٹورنے کے لیے یہ اعتراض کیا ہے، نیوز ہیڈ لائن کے لیے اعتراض کیا ہے، اور جب میں پہلے اس بینچ کا حصہ تھا، جب 2 رکنی بینچ سماعت کر رہا تھا، تب آپ نے یہ اعتراض کیوں نہیں اٹھایا؟ تو یہاں پر پھر نیاز اللہ نیاز صاحب کہتے ہیں کہ اس ٹائم ہم فریق نہیں تھے، اب ہم اس میں باقاعدہ فریق ہیں، اس لیے ہم نے یہ اعتراض اٹھایا ہے۔ تو یہاں پر پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے غصہ بھی ہوئے، برہم بھی ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو بار کونسل ہے پاکستان بار کونسل اس کو بھیجیں گے، ریکمینڈ کریں گے کہ آپ کا لائسنس کینسل ہو، اور آپ سکینڈلائز کر رہے ہیں چیزوں کو، ہم ایسے رویے پر کارروائی کا حکم دیں گے۔ پہلے 2 روز بھی آپ نے ہمیں سنا ہے، اس بینچ کو سنا ہے، مگر آپ نے اعتراض نہیں اٹھایا۔ یہاں پر سلمان اکرم راجہ صاحب کو وہ بلاتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب روسٹرم پر آئے، سلمان اکرم راجہ صاحب، تو انہوں نے کہا کہ کیا راجہ صاحب آپ کو بھی میرے اس بینچ میں شامل ہونے پر اعتراض ہے؟ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا جی نہیں مائی لارڈ، مجھے اعتراض نہیں ہے، ہمیں کمیٹی نے بینچ میں ڈالا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کیا یہاں پر بےزتی کرانے بیٹھے ہیں؟ ہم 3 ارکان بینچ میں بعد میں آئے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کہتے ہیں کہ 3 ارکان کو کمیٹی نے بعد میں ڈالا اور 2 پہلے تھے، 5 رکنی بینچ تب بنا۔ پہلی سماعت میں ہم فریق نہیں تھے، نیاز اللہ نیازی صاحب نے یہی ریمارکس دیے، دلائل دیے، اور اب ہم فریق ہیں، وہ کہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو دوبارہ مشورے کے لیے کہہ دیا ہے، راستہ دکھایا گیا ہے کہ جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس عقیل عباسی نے الیکشن کمیشن کی جانب سے ٹربیونلز کے جج کا پینل مانگنے پر، یعنی کہ ہمیں نیم بتائے جائیں، پینلز دیے جائیں اور ہم سلیکٹ کریں گے، اس پر برمی کا اظہار کیا الیکشن کمیشن کے اوپر، اور اس بات پر زور دیا کہ الیکشن کمیشن پینل نہیں مانگ سکتا۔ چیف جسٹس کو معلوم ہے کہ کون سے جج کو کہاں پر لگانا ہے، آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ سپریم کورٹ میں یہ سماعت جو ہے اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے اور مشورے کے لیے الیکشن کمیشن کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے مشورہ کریں اور پھر ہمیں بتائیں، پھر اس کے اوپر ہم آگے چلیں گے۔ اب معاملہ جو ہے وہ الیکشن ٹربیونلز کا ہے، اور الیکشن ٹربیونلز جب بنے تھے چیف جسٹس احمد شہزاد صاحب نے جو بنائے تھے، وہ اس کے حساب سے اگر معاملہ چلتا رہتا تو نون لیگ کی کافی سیٹیں بڑھ گئی تھیں، مریم نواز کی سیٹ چلی جانی تھی، حمزہ شہباز کی چلی جانی تھی، نواز شریف کی چلی جانی تھی، ٹربیونلز کے فیصلے آنے تھے، لیکن ریلیف مل گیا مسلم لیگ نون کو۔ الیکشن کمیشن کہیں پہ پھنستا ہے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بینچ میں آتے ہیں اور ایک ایسا فیصلہ سنا دیتے ہیں، الیکشن کمیشن کو بھی ریلیف مل جاتا ہے، وہ بھی پھڑپھڑاتا ہوا نکل جاتا ہے اس معاملے سے۔ اب 2 بڑے ریلیف 2 لوگوں کو مل چکے ہیں، مسلم لیگ نون کو بھی اور الیکشن کمیشن کو۔ آگے بات کرتے ہیں کہ شیر افضل صاحب جو ہیں، شیر افضل مروت صاحب اور فواد چودھری کے بیچ میں ایک جنگ چل رہی ہے،
सोशल मीडिया के ऊपर, वो क्या इरशाद फरमाते हैं। कहते हैं कि इमरान खान के मुताबिक फवाद चौधरी जनरल बाजवा के साथ मिले हुए थे, फवाद चौधरी पर फरमाइशी केस बने। ये भी हकीकत है कि वो VIP जेलों में रहे और इनकी सेटिंग थी। इमरान खान ने मुझे खुद बताया कि रिजीम चेंज ऑपरेशन में फवाद चौधरी का किरदार मशकूक है। ये शेर अब्दुल मरहत साहब कह रहे हैं। फवाद चौधरी साहब, आपने मेरे और PTI के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ बयानात देना शुरू कर दिए हैं और अब ये बहाना मत ढूंढें कि आपके पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन अब मैं आपके बारे में अपना मुंह खोलने का इरादा रखता हूं और मैं आपके बारे में चीज़ें मीडिया के ऊपर टॉक शोज़ में भी वापस आकर बातें करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि शोएब शाहीन और रऊफ हसन को हमारी पूरी ज़िंदगी में कभी हमने करप्शन के इल्ज़ामात का सामना करते हुए नहीं देखा, लेकिन आपको अदालतों में करप्शन के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा है। आप इस वक्त तरीन की पार्टी में शामिल हुए जब इमरान खान साहब के ऊपर मुश्किल वक्त था और वफादारी की सख्त ज़रूरत थी। तो हक़ाइक़ सबके सामने हैं। मैं हामिद खान की किताब में आपके बारे में हक़ाइक़ का हवाला नहीं दूंगा, लेकिन यकीन से कह सकता हूँ कि आप सिर्फ एक मुन्ना दी वाला के ओहदे के काबिल थे। अगर आप माजी में PTI का हिस्सा ना होते तो अब तक आप मीडिया से दूर होते और आप जो चाहत फ़तेह अली खान हैं उनके दोस्त होते या उनकी तरह काम कर रहे होते। ये शेर अब्दुल मरहत साहब ने टोंट मारा है, धमकी दी है कि मैं वापस आके अपना मुंह खोलूँगा और फवाद चौधरी साहब को उनका शीशा दिखाऊंगा, आईना दिखाऊंगा। अडयाला जेल में आज मुलाकात होनी थी इमरान खान साहब के साथियों की। 2 ग्रुप्स की बात हो रही है कि PTI में 2 ग्रुप्स हैं, तो दोनों ग्रुप्स को आज इमरान खान साहब ने बुलाया, लेकिन 3 घंटे वहाँ पर बैठने के बावजूद इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कराई गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, दोनों ग्रुप्स। अब दूसरा ग्रुप कौन सा है ये तो नहीं समझ आ रही, लेकिन जो वहाँ पर मौजूद थे लोग वो ये कहते हैं कि हम एका रखते हैं, हम मुत्तहिद हैं, एक मुट्ठी की तरह बंद हैं। सुने ज़रा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कान खोल कर सुन लो, इमरान खान अगला वज़ीर आज़म है। उमर अयूब साहब कह रहे हैं हम मुट्ठी की तरह एक हैं और एक रहेंगे। सब में एक खून दौड़ रहा है और वो तहरीक इंसाफ का खून है। इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं होने दी गई। आज एक किराए के टट्टू को बिठाया गया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बातें करे, इख्तलाफ की बातें करे। मुजालम प्रेस कॉन्फ्रेंस से पार्टी नहीं टूटी और ये फ्लॉप शो रहा। हमारी वफादारी इमरान खान साहब के साथ है, हम सब एक हैं। ये शिबली फराज कह रहे हैं, लेकिन शिबली फराज की 2 दिन पहले उन्होंने एक चीज़ कही थी कि 3 लोग जिन्होंने उद्यम मचाया हुआ है पार्टी में, बाकी सब एक हैं। वो 3 लोग कौन से, अब ये यहाँ पे बात नहीं कर रहे कि 3 लोग वो कौन से हैं जिन्होंने पार्टी में उद्यम मचाया हुआ है। तो यहाँ पर शिबली फराज साहब भी अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं। शेर यार अफरीदी साहब कहते हैं कि ना हम झुकेंगे, ना हम दिखेंगे, ना तकसीम होंगे। इमरान खान ने जिम्मेदारी दी है, PTI की लीडरशिप के पीछे खड़े हैं। खुदाई दावे करने वाले रुसवा होंगे। डाकू जो ऐवानों में बैठे हैं उनका सफ़र ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर किसी का बाप भी पाबंदी नहीं लगा सकता, उमर अयूब साहब ने कहा है। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज बुलाया गया, दोनों ग्रुप्स को, कि जो उनके अंदर इख्तलाफात हैं इमरान खान साहब के सामने बैठें और वो दूर किया जाए और नए अहकामात दिए जाएँ। अब 6 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में जलसा करने जा रही है और कल एक बहुत बड़ी हड़ताल की कॉल दी गई है, एहतजाज की कॉल दी गई है एक ग्रुप की जानिब से। वो भी देखना है कि उसके खिलाफ हुकूमत क्या अपना रद्द-ए-अमल देती है। ये कल उस हड़ताल के बाद आपको डिटेल दूंगा कि असल में हड़ताल किस वजह से, एहतजाज किस वजह से था। और मेन चीज़ तो महंगाई है, ये सारी दुनिया को पता है, मगर जो कल डांग चलेगी हुकूमत की वो देखनी है कि किस तरीके से महंगाई से मारने के बाद अब डंडों से मारा जाएगा। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।